طرح اور جب مولا کو ضربت لگی ہے تو شام میں لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ علی کا مسجد میں کیا کام؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، علی تو کافر تھا۔ اور دیکھیں اس وقت نعوذ باللہ استغفر اللہ العیاذ باللہ، یہ بات صحیح فرما رہے ہیں، یہ اس کے لیے کہ جس نے آپ دیکھیے چائنا میں، ہندوستان میں 2.5 برس سے لوگ رہ رہے ہیں ایک ساتھ، ان کے 200 مذاہب ہیں، 150 سے زیادہ ان کے خدا ہیں، لیکن امن سے رہ رہے ہیں۔ ہمارا قبلہ ایک، ہمارا خدا ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا رسول ایک، ہمارے خلفاء اربعہ یعنی خلافت راشدہ پہ تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ یعنی اختلاف اگر ہے تو اس بات پر ہے کہ علی پہلے خلیفہ ہونے چاہیے تھے یا ابو بکر پہلے خلیفہ بنے، عمر دوسرے، تیسرے حضرت عثمان اور چوتھے حضرت خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بنے۔ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے پر کس کو اختلاف ہے۔ اور جہاں تک بات میں نے علامہ تقی مہدوی صاحب کی خدمت میں بھی پیش کی تھی اور شیئر بھی کی تھی آن ایئر پروگرام میں، کہ آپ حضرت علی کا کردار دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے لیکن کہا نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اگر ندیم جعفری صاحب ایک بات دل میں رکھتے ہیں اور آج کے پرفتن اور پرآشوب دور میں کہہ سکتے ہیں، اور عامر محمدی ایک بات دل میں رکھتا ہے اور آج کے پرفتن اور پرآشوب دور میں زبان کی نوک پر لاتا ہے، میں علی کو حیدر سمجھتا ہوں، کرار سمجھتا ہوں، حق کا پرچارک سمجھتا ہوں، وہ اگر دل میں بات رکھتے تو زبان پر لانے پہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی۔ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، جو بات اتحاد امت کی تھی، بس دیکھیں نا، جو بات کلمہ الہیہ اور محمد رسول اللہ کی امت میں اتحاد و اتفاق کی تھی، اس کے لیے علی نے اگر اتحاد و اتفاق کو بالا تر رکھا تو آج میری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم مشترکات کو فروغ دیں، ہم متفقات کو فروغ دیں، ہم بھائی چارے کو امن اور پرچار کریں اور محبت اور بھائی چارے کی بات کریں کہ پاکستان جو جس مقصد کے لیے بنا ہے وہ مقصد پائے تکمیل کو پہنچے۔